ہمارے مشورہ ہے کہ آپ لوگ ہمارے فرنس کے کورجگی کرنے کے لیے آئے. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے آواز بنو گے. معزز صافی حضرت، میری بھائی محمد اسحاق اور عبد الرزاق والد اسرائیل کو کالی وردی میں مبعوث سی سی ڈی اور دیگر ملکی اداروں کی مسلح اہلکاروں نے روہنی ماہ کی 24 اور 25 کے درمیان شب 2 بجے ہمارے گھر واقع منگل آباد سریاب کسٹم سبی روڈ کوئٹہ سے ہماری آنکھوں کے سامنے سے غیر قانونی طریقے سے حراست میں لینے کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے. میرے چھوٹے بھائی عبد الرزاق طالب علم ہے اور دوسرے بھائی محمد اسحاق ڈرائیور ہے. بھائیوں کی حراست میں لینے کی واقعہ فورسز کے اہلکاروں نے ہم سے کہا کہ وہ ان کے بھائیوں سے تفتیش کریں گے، انہیں چھوڑ دیں گے، لیکن اب تک میرے بھائی کو نہ چھوڑا گیا اور نہ ہی ان کے حوالے سے ہمیں معلوم فرمائی کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا خاندان شدید پریشانی میں مبتلا ہے. معزز صافی حضرت، جس دن سے فورسز نے میرے بھائی کو جبری لاپتہ کیا ہے، اس دن سے میری والد اپنی دونوں بیٹوں کی جدائی کی وجہ سے شدید ذہنی ذہانت میں مبتلا ہے. اکثر دن رات اپنے بیٹوں کی یادوں میں روتی رہتی ہے اور انہیں کھانا پینا اور بات کرنا بھی چھوڑ دیا ہے. ہم گھر والے انہیں زور زبردستی کھلاتے پلاتے ہیں. ہمیں خدشے ہے کہ کہیں والد کو شدید ذہنی ذہانت کی وجہ سے دل کی دورہ یا پھر فالج کی اٹیک نہ آئے. معزز صافی حضرت، ہمارے خاندان بھائیوں کی جبری گمشدگی کی وجہ سے بہت پریشان ہے اور ہمارے والد شدید ذہنی میں مبتلا ہے. اگر بھائیوں کی جدائی صدمے سے انہیں کچھ ہوا تو اس کی ذمہ دار ریاست اور ریاستی ادارے ہوں گے. معزز صافی حضرت، ہم آپ لوگوں کی توسط سے اعلیٰ حکم سے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ وہ محمد اسحاق اور عبد الرزاق کی جبری گمشدگی کی فوری طور پر نوٹس لیں. میرے بھائی پر کوئی الزام ہے تو انہیں منظر عام پر لا کر عدالت میں پیش کیا جائے. اگر نا پر جرم ثابت ہوتا ہے تو انہیں عدالت کے ذریعے سزا دیا جائے. ہمارے خاندان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا اور اگر میرے بھائی بے قصور ہیں تو فوری طور پر ان کی بازیابی کو یقینی بنا کر ہمارے خاندان کو زندگی بھر کی اذیت سے نجات دلائی جائے. میں امید کرتی ہوں کہ اعلیٰ حکم ہمارے اس احتجاج پر ضرور غور کریں گے اور اس ملک کے شہری سمجھ کر ہمیں ملکی قانون کے تحت انصاف فراہم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے. شکریہ. معزز صافی حضرات، بڑے افسوس سے ہمیں کہنا پڑتا ہے، ویسے تو جو صوبائی حکومت ہوتا ہے وہ بلوچستان میں بسنے والے تمام لوگوں کی حکومت ہوتی ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں جو صوبائی وزیر اعلیٰ ہے یا دیگر جو وزراء ہے بلوچستان میں، وہ اکثر ان کو دیکھا گیا ہے، ہم سے بہتر آپ لوگ سمجھتے ہو کہ وہ ہر ٹائم جو ملکی طاقتور ادارے ہیں ان کی حمایت میں بول رہے ہیں. آپ لوگوں کے سامنے ہے جو لاپتہ افراد کے لواحقین ہے، یہ بھی اس ملک کے شہری ہے، اور یہ آج یہاں پہ آ کے ان کے پریس کانفرنس کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم اور جبر ہوا ہے. ملکی قانون کے ہوتے ہوئے ریاستی ادارے ماورائے آئین اقدامات کے ذریعے محمد اسحاق اور عبد الرزاق کو اٹھا کے جبراً لاپتہ کر دیا ہے ان کے والدہ کے سامنے. آپ یقین جانو، جب اس کی والدہ کل یہاں پر آئی تو جب میں نے اس کو کہا کہ بھئی اماں آپ بات کرو، وہ جب بات کر رہا تھا اس کا یہاں پہ گلا خشک ہو رہا تھا، وہ بول بھی نہیں پا رہا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب اور صوبائی کابینٹ یہ بھی آپ لوگوں کے شہری ہے، ان کے ساتھ ماورائے آئین اقدامات اٹھائے گئے ہیں.
آئین کو پامال کیا گیا ہے، ان کے سامنے سے ان کے بچوں کو اٹھایا گیا ہے. یہ آپ لوگوں سے اپیل کر رہا ہے کہ یہ ایک ماورائے آئین اقدام ہے. صوبائی حکومت اس کا فوری طور پر نوٹس لے، اور اگر ان کے بیٹوں پہ کوئی الزام ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر ہمارے بیٹوں پہ کوئی الزام ہے ان کو منظر عام پر لا کر عدالت میں پیش کیا جائے. اگر ان پہ جرم ثابت ہوتا ہے ان کو عدالت کے ذریعے سزا دیا جائے. یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اگر ہمارے بندے بے قصور ہے تو ان کو فوری طور پر بازیاب کیا جائے تاکہ یہ خاندان ذہنی اذیت سے ان کو نجات مل سکے. میں آپ لوگوں کے توسط سے مجھے انتظار رہے گا صوبائی وزیر اعلیٰ کا اور صوبائی حکومت کا کہ وہ اس ماورائے آئین اقدام کا نوٹس لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں. اگر وہ اس ماورائے آئین اقدام کا نوٹس نہیں لیتے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لاپتہ افراد کے لواحقین کو اس ملک کے اور بلوچستان کے شہری نہیں سمجھتے. تو میر سرفراز بگٹی صاحب، مجھے انتظار ہوگا آپ کے اس اقدام کا کہ آپ اس ماورائے آئین اقدام کا نوٹس لیں گے اور اس متاثرہ فیملی کو آپ ملکی قوانین کے تحت